السلام علیکم. آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب میرے ساتھ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں آج کل جو کچھ چل رہا ہے, سوشل میڈیا پر بہت کچھ ہو رہا ہے, ان کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے. اب بڑی اچھی بات ہے کہ آج اردو زبان کے حوالے سے ہمارے جتنی سیلیبریٹیز ہیں, جو میڈیا میں لوگ ہیں, ہمارے ایکٹرز ایکٹریسز سب آ گئے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ اردو زبان ہماری زبان ہے, اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور جو آپ نے دیکھ لی وہ ویڈیو کنولی, وہ سارا ریسٹورنٹ والی وہ خواتین نے جس طرح سے اپنے مینیجر کے ساتھ کیا, سب کچھ ہوا, اس پر بھی ہم بات کریں گے. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. اچھا سر, پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو, آپ کی ساری کمیونٹی, آپ کا ڈرامہ جس طرح ہٹ ہوا میرے پاس تم ہو, اس کے اداکار عدنان صدیقی صاحب وہ بھی آ گئے کہ جناب ان کو شرم آنی چاہیے, کیا کیا ساری فٹرنیٹی, تو آپ کا تو دل خوش ہو گیا ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب اچھی انگریزی بولنے والے ہیں. ہم نے انگریزی جو پڑھی سیکھی ہوئی ہے وہ باہر کے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے سیکھی ہے, یا جو ہمارے اوپر یہ کتابیں لاد دی گئی باہر کی, ہمارے ہاں بدقسمتی ہوئی, لوگوں نے اردو پر کام نہ کیا, ہمارے لوگوں نے اردو میں کتابیں نہ لکھی, تو ہمیں پڑھنے پڑھانے کے لیے ان کی کتابیں پڑھنی پڑیں. اور پھر ہمارے ہاں جو پچھلے 30-35 سال سے جو باہر کا کریکولم, ایجوکیشنل کریکولم جو لاگو کر دیا گیا, بس بھیا میں تو حیران ہوتا ہوں میں اکثر میتھس کمیونیکیشن کے بہت سارے بچے میرے پاس آتے رہتے ہیں, تو اردو سے واقفیت نہیں ہے اور بڑے فخر سے بولتے ہیں کہ ہمیں اردو نہیں آتی. یہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چلا ہے, یا اس قسم کی جو ذہنی طور پر جو بیمار آنٹیاں ہیں ان کی وجہ سے ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, رونے کی بات ہے. ہیں تو ہمارے ملک کا حصہ ہے. ہو کون تم؟ ایک زبان سیکھ لی تم نے. زبان تو 6 مہینے میں کوئی بھی سیکھی جاتی ہے, تو اس سے کیا آپ کوئی سپیریئر چیز بن گئے ہو؟ آپ انفیریئر ہو گئے ہو اگر آپ اس کے اوپر بھروسہ کرنے لگ گئے ہو. تو یہ وہ بدقسمتی ہے جس نے ہمیں ہمیشہ, وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے اب ہمارا اڑان بھرنے کا وقت آ گیا ہے, تو کسی کی زبان کے پروں پر آپ کبھی اڑان نہیں بھر سکتے. آپ ہمیشہ ترقی یافتہ رہیں گے جب تک آپ اپنی زبان پر بھروسہ کرنا نہیں سیکھیں گے. وہ بچے آتے ہیں, میں ان کو پوچھتا ہوں کہ بھیا ساری انگریزی پڑھ کے کام تم نے اردو میں کرنا ہے, وہ آتی ہے؟ وہ نہیں آتی. تو آپ یہاں مس فٹ ہو جاتے ہو. اس لیے تو وہ کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے, لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے, اور پھر بہت سارے غلط کاریاں شروع ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ آپ کو ڈگری لینے کے باوجود اس لیے کام نہیں ملتا کیونکہ آپ کو اردو نہیں آتی. تو کام تو پاکستان میں ٹیلی ویژن 20,020 کو بھی جب چلے گا اردو میں چلے گا, وہ انگریزی میں تو نہیں ٹرانسفارم ہونے والا. تو بھیا اردو نہیں آتی آپ کو تو آپ کس کارے کے ہیں؟ آپ کی یوزیج ہی نہیں ہے یہاں پہ. آپ انگریزی میں 4 خط لکھ سکتے ہیں. بینک جو ہے سارے ملازم بیٹھے ہوتے ہیں, سارے سرکولر انگریزی میں آتے ہیں, ان کے کام کس میں کرتے ہیں؟ کسٹمر سے انگریزی بول رہے ہوتے ہیں. خال ایک کسٹمر آیا شوباز, جس نے انگریزی بولنی شروع کر دی, اس کو کسی نے جواب دے دیا. ورنہ تو بھیا اپنی زبان میں بات ہوتی ہے. اور اسی طرح دنیا اور ملک اور قومیں چلتی ہیں, اور اسی طرح ملک اور قوم نے بننا ہے. وہ آپ 20-40-30 سال اور ضائع کر دیجئے اس ایک غیر ملکی زبان پہ بھروسہ کر کے. اس نے نہیں چلانا. جب تک آپ کو انگریزی پتہ کب آئے گی؟ جب آپ انگریزی میں خواب دیکھنے لگیں گے. وہ آپ کو نہیں آنے والا کوئی خواب. اور جس کو انگریزی میں خواب نہیں آتا, اس کو میں خدا کے واسطے قسم کھا کے بولتا ہوں, اس کو انگریزی نہیں آتی. صحیح. ہاں. اچھا, ایک تو یار جو دوست ہیں ہمارے ان کو بلا لیں, آ جائیں جی, کوئی ٹیلی ویژن کا انٹرویو نہیں ہے, آنے دیں. اچھا وہ نہیں کچھ نہیں, وہ ہماری وجہ سے شاید رکے ہوئے. اچھا آ جائیں. اچھا خلیل الرحمان قمر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا, آپ چونکہ کہانی لکھتے ہیں اس میں, رک جاؤ یار سارے, کوئی بات نہیں. اچھا اب ساتھ چلتا رہے گا سر, یہ انٹرویو ہمارا اس طرح ہی ہے. سوشل میڈیا پر زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ سب. جس طرح ہم خلیل الرحمان قمر صاحب سے میری دوستی بھی ہے, تو ساتھ اب ان کی مہربانی, چائے بھی آگے وہ بھی ہم پئیں گے. اچھا سر آپ دیکھیں کہ جس طرح ایک بنتی ہے نا, جس طرح آپ تو کیا خوبصورت لکھتے ہیں, میں بچوں کو بھی ساتھ لایا ہوں, وہ آپ کی باتیں گاڑی میں بھی کرتے آئے. اب دیکھیے ہوا کیا ہے اس میں پورا, میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی پوری کہانی ایک سوچ کی بنتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ خود بنا رہی ہیں ویڈیو اور کہتی ہیں ہم بور ہو رہے تھے, یہ ویڈیو ہم بور ہو رہے تھے, ہم نے سوچا چلیں ہم آپ کو نا یہ اپنے اویس مینیجر سے ملواتے ہیں. کہ اویس کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں انگریزی سیکھتے ہوئے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے 1.5 سال ہو گئے ہیں. اچھا
تو ہم نے کتنی دفعہ تمہیں کورس کروایا, 6 مہینے کے 3 کورس کروائے ہیں, اچھا تو ذرا اپنا تعارف کرواؤ. وہ نہیں بول پاتا, چلو اپنا نام بتا دو, یہ کر دو. جب وہ بول جاتا ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں 1-2 جملے, تو اس کے بعد کہتی ہیں اس کو ہم اتنی تنخواہ دیتے ہیں, دیکھو اتنے پیسے دے رہے ہیں, اور یہ ہمارا مینیجر ہے, یہ حال ہے. اب سمجھ, یہ صرف اردو انگریزی کا کوئی کمپلیکس ہے, یا یہ ایک کلاس کا بھی کوئی ہے کہ ہم نے اس کو ملازم رکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ ہم جو مرضی کریں, اس کی اجازت کے بغیر اس کی اسامہ ان لوگوں کی کوئی کلاس نہیں ہے, یہ تھڑیا عورتیں ہیں, گھٹیا ذہنیت. وہ بوریت اپنی دور کر رہی تھی, بوریت انہوں نے آج پورے ملک کی دور کر دی ہے اپنی گھٹیا پن سے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو مذاق بناتی, وہ تو خود مذاق بن رہی ہے. تو اب تو شرم سے ڈوب کے مرنے کو جگہ ڈھونڈتی ہوں گی نا. اور اگر شرم ہے تو, اگر ویسے شرم ہوتی تو اس قسم کی غلیظ حرکت نہیں کرتی. تو اگر یہ کہیں شرم آ گئی ہے اس وقت, تو وہ تو چلو بھر پانی ڈھونڈ رہی ہوں گی مرنے کے لیے. اور مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو نا, جن لوگوں کو ملک کی عزت, قوم کی عزت, اپنی آبرو, ملک کے لوگوں کی آبرو کا خیال نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے, میری طرف سے جہنم میں گیا. اچھا, آپ کے پروگرام پر بھی ہم نے بات کرنی ہے, لوگوں کو بڑا انتظار ہے, خاص طور پہ کچھ ایسے لوگوں کو جو ویسے آپ سے خوش نہیں ہوتے, ان کو زیادہ انتظار ہے. مگر اس سے پہلے ایک سوال اسی بارے میں. اس کے بعد انہوں نے معذرت بھی اپنی پوسٹ کر دی, انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ صرف گپ شپ کر رہے تھے. لیکن خاص طور پہ ہماری سیلیبریٹیز, فنکار برادری نے وہ اپالوجی بھی قبول نہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ کس قسم کی اپالوجی ہے کہ گپ شپ ہوتی ہے, دوسرے بندے سے بھی کوئی بات ہو, آپ نے اس سے پوچھا نہیں, اس کو شامل نہیں کیا, اس کی اجازت کے بغیر آپ بنا رہے ہیں. آپ کے خیال ہے کہ یہ گپ شپ کہہ دینا کہ جی ہم بڑے اس کے ساتھ مہربان ہیں, یہ ہم بڑے عرصے سے اس کو رکھا ہوا ہے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تو ایسے ہی لوگوں نے غلط اس کا مطلب لے لیا؟ میں سمجھتا ہوں میرے سیلیبریٹیز نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ہم انگریزی تو ویسے بھی بولتے رہتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, لیکن کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے نہیں بولنی چاہیے. اور خصوصاً اس ملک میں جہاں ملک ترقی ہی اس زبان کی وجہ سے نہیں کر رہا. میں بار بار کہتا ہوں, آپ کا ملک صرف اسی زبان کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہا. آپ اپنی زبان پر آئیں گے تو ترقی کریں گے ایک دن. جب آپ کو اپنے اوپر اعتبار آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر وہ لمحہ بھی آئے گا جب آپ دنیا کی قوموں کے سامنے ڈٹ کر اردو بولا کریں گے, پھر وہ ٹرانسلیٹ کرایا کریں گے اپنا بندہ بٹھا کے. واہ, وہ اچھا انشاءاللہ. آپ دیکھ لیں چین, فرانس, برطانیہ, امریکہ, یورپ کے جتنے اپنی زبان میں بولتے ہیں. پروگرام کیوں شروع کر رہے ہیں آپ؟ اتنا نام ماشاءاللہ آپ کا, اور کہانیاں اور سب کچھ, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا اس لحاظ سے کہ میں ابھی بچوں کو ساتھ لایا ہوں, تو میں پوچھ رہا, لوگ تو ٹیلی ویژن پر جو نظر آتا ہے آپ اس کے فین ہیں, آپ خلیل الرحمان قمر صاحب کے بھی فین ہیں. کہتے ہیں انہوں نے وہ ڈرامہ لکھا تھا. تو بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ ہم نے اس لکھنے والے سے ملنا ہے, یعنی بدل دیا آپ نے سوچ بھی. تو یہ اللہ کا خاص آپ پر کرم ہوا. اور وہ 2 باتیں میں بچوں کو سنا رہا تھا کہ کیا وجوہات آپ نے بتائیں, کہ خیر وہ بات لمبی ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ پروگرام کیوں شروع کر رہے ہیں؟ کرنٹ افیئرس کا وہ بھی ہے, ہمیں بھی اب زیرو کرنا ہے آپ نے, ہم نے تو لکھنا نہیں شروع کیا. میں جب میرا BCom میں داخلہ ہونے لگا نا, تو انہوں نے داخلہ روک لیا میرا قدم میں لمبا تھا. تو اس نے کہا, پرنسپل صاحب تھے بشیر احمد گرایا صاحب, انہوں نے کہا اپنے ابا کو بلا کے لاؤ. تو ابا کو بلا کے لایا میں اگلے دن. میں حیران تھا, اس لیے میں ٹاپر آدمی تھا, لیکن میں وہ پڑھ نہیں سکا ہوا تھا, تو بیچ میں فریش اسٹوڈنٹ نہیں تھا میں. تو ابا نے پوچھا کیوں بھی داخلہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ میں داخلہ تو دے رہے ہیں, وہ اصل میں اپنے آپ سے بات کرنی تھی کہ ہمیں اس لڑکے سے نا سیاست کی بو آتی ہے. تو ابا ہنس پڑے. تو ابا کہتے ہیں میں اس کے علیحدہ پیسے دے دیتا ہوں آپ کو, اس میں کسی طرح سیاست ڈال دیجیے. اچھا. تو یہی وہ ایک چیز تھی جو میرے ہاں نہیں ہے, جو نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. اور وہ میں کیوں کہتا ہوں, جس قسم کی سیاست میں نے بچپن سے لے کے اب تک دیکھی, میری طرف سے لاکھ لعنت ایسی سیاست کے اوپر جو جھوٹ پہ مبنی ہے, جس میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہے, جس میں آپ کا پرائم منسٹر اسمبلی میں بات کر کے باہر آ کے مکر جاتا ہے. میں ایسی سیاست کا آدمی نہیں ہوں. میرے ہاں سیاست ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہے, جو سچ کے اوپر کھڑی ہے اور سچ کے اوپر کھڑی رہے گی. تو میں شاید یہ بتانے آیا ہوں کہ اب یہ والی جو گھٹیا فارمولا ہے بدل دیجئے, جھوٹے کو منہ پر کھڑے ہو کر جھوٹا کہیے, تب ہم سیاست میں بچ کر آگے نکلیں گے, ورنہ ہم جھوٹوں کی قوم بن جائیں گے. آپ کا پرائم منسٹر جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ کی پوری قوم جھوٹ بولتی ہے.
میں نے ایک جگہ دیکھا ٹویٹر پر چل رہا تھا کہ جی وہ عورت مارچ ہونے والا ہے تو یہ ریٹنگ اب اتنی زیادہ آئے گی اس لیے چینل والوں نے ان کو کر لیا ہے. ڈرامے میں تو ظاہر آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہوا ریٹنگ کا, تو سب کچھ وہ دور پی ٹی وی کا بچپن یاد آیا تھا کہ جی سڑکیں بند سنسان کے ڈرامہ آ رہا ہے, تو وہ دور ریوائو ہوا. تو اب یہ ایک بات اسامہ اپنے ذہن میں ڈال کر رکھیے, ریٹنگ کے لیے نہ میں نے کبھی ڈرامہ لکھا ہے, ریٹنگ کے لیے نہ میں کوئی کام کرتا ہوں. میرا ڈرامہ اس وقت لکھا جاتا ہے جب میرے پاس میسج آتا ہے اس ڈرامے میں دینے کے لیے, اس سے پہلے ڈائلاگ نہیں آتا میرے پاس. سب سے پہلے میں کہیں بیان بھی کر چکا, ڈرامہ لکھنے سے پہلے میرے ہاں ڈرامے کا میسج آتا ہے کہ اس ڈرامے میں میں کہنے کیا جا رہا ہوں پبلک کو. تو وہ باتیں جو میری پبلک بہت سیاਣੀ ہے, اس لیے ان کی محبتیں بڑی سیاਣੀ ہیں. وہ باتیں وہ جو کہنا چاہتے تھے نا, وہ میں اپنے لفظوں کی بنت میں کہہ جاتا ہوں. اس لیے میں زیادہ معتبر ہو جاتا ہوں کہ یہی باتیں وہ کہیں دل میں رکھ کر بیٹھے تھے, ان کو لفظ نہیں مل رہے تھے, لفظ مل رہے تھے تو بنت نہیں مل رہی تھی, ورنہ وہ کہہ جاتے اور شام کو خود ہی واہ کر لیتے. وہ باتیں ان کے منہ کی باتیں میں چھین کر میں ان کے سامنے کہہ گیا ہوں, اس لیے وہ بھرپور واہ نکلی. تو اس کے لیے میں کبھی بھی نہیں لکھتا. آج بھی جب میں آیا ہوں شو کرنے کے لیے, اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کیا ہونے والا ہے, میں اپنی پبلک کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ اب کی بار جب سیاست کی بات ہو تو صرف سچ پر یقین رکھنا, اور جو یہ کہے نا کہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہے, اس کو جھوٹا کہہ کے گالی دے دینا. بہت شکریہ خلیل الرحمان قمر صاحب, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے انشاءاللہ. الحمدللہ میرا ایمان ہے, ورنہ میں کوئی کام کرنے نکلتا ہی نہیں ہوں. مجھے پروردگار کی طرف سے حکم آتا ہے تو میں جاتا ہوں. ناکام ہوا تو سمجھیے وہ میری اپنی اختراع تھی. زندہ باد. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. نہیں جی, امید ہے آپ کو ایک دفعہ پھر خلیل الرحمان قمر کے ساتھ میری نشست پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.